اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ اب تک بات گزر گئی تھی خاص کی ایک اہم چیز امر، سمجھ میں آ گیا نا؟ امر کے تعلق سے امر کی تعریف، اس کا حکم، پھر اس کے دلائل اور وضاحتیں کہ امر کے اندر تکرار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور امر کی وضاحت یہ بھی کر دی گئی کہ امر کا موجب کیا ہے، وجوب ہے، اور امر ثابت کس سے ہوتا ہے، صرف صیغہ امر سے ثابت ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد امر کے اندر تکرار نہ ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی کے ذیل میں بچار آیا تھا اس میں فاعل، اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اس میں فاعل بھی چونکہ مصدر سے نکلتا ہے تو اس کے اندر بھی تکرار کا تقاضا نہیں ہوتا ہے، لیکن تکرار کبھی کبھار ایسا اس میں فاعل جو مطلق نہیں ہے اس میں تکرار ہو سکتی ہے، وہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نظم؟ اب یہاں سے حکم امر کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ حکم امر کیا ہے؟ امر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ وجوب، بولو جی، امر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ وجوب۔ تو وجوب کی قسمیں ذکر کریں گے، کیا کی قسمیں ذکر کریں گے؟ ولما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن بیان التکرار وعدمہ شرع فی تقسیم الوجوب، اور جب مصنف فارغ ہو چکے ہیں تکرار اور اس کے عدم کے بیان سے، کیا مطلب بیان تکرار کے یا تکرار نہ ہونے کے بیان سے جب فارغ ہو چکے ہیں تو وجوب کی تقسیم شروع کیے ہیں۔ وجوب کی تقسیم میں شروع کرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شرع فی تقسیم الوجوب، وجوب کی تقسیم کو شروع کیے ہیں۔ فقال، وجوب کیا ہے؟ امر کا حکم، امر کا موجب وجوب ہے، بولے نہیں بولے اب تک؟ امر کا موجب بولو، امر کا حکم بولو یا وجوب بولو، ایک ہی بات ہے۔ تو فقال وحکم الامر نوعان، حکم امر دو قسمیں ہیں، حکم امر یعنی وجوب کی دو قسم کیا ہے؟ اداء و قضاء، آگے بتائیں گے وہ اداء و قضاء۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمارے شارح بعد میں اشارہ کریں، سمجھ میں آ گیا سب؟ ٹھیک، وہ آگے آئیں گا، لیکن فی الحال امر کی دو قسمیں، وجوب کی دو قسمیں سنو۔ امر کی کیا کیا ہے وہ؟ حکم امر کی ادا اور قضا۔ امر کی نہیں بولتے اس کو، حکم امر کی، تو وجوب کی بولنا، کیا بولنا؟ ادا اور قضا۔ ادا کی تعریف، ادا کی تعریف ذہن میں رکھنا سب، وہ تسلیم عین الواجب بالامر، واجب بالامر کو اپنے مستحق کے سپرد کر دینا۔ ان مستحق نہیں بولے ہیں، اصول شاشی والے الی مستحق ہی بولے تھے بار بار، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، عین واجب کو سپرد کرنا، عین واجب بالامر کو سپرد کر دینا، احتجام بالامر کو سپرد کر دینا، کیا مطلب ہے؟ جو چیز امر سے واجب ہوئی ہے اس کو سپرد کر دینا، کس کے؟ امر کرنے والے کے، امر کرنے والے کے سپرد کر دینا، اس کا نام ہے سپرد کر دینا۔ امر میں کون کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عامر، امر کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مامور علیہ، وہ اپن ہوتے ہیں، مامور بھی ہوتے ہیں، مامور علیہ اصل، اور ایک ہوتا ہے مامور بھی، جس چیز کا حکم کیا جا رہا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو امر کے ذریعے مامور بھی کو اپنے عامر کے سپرد کر دینا ہے، مطلب جیسا وہ واجب ہوا ویسا سپرد کر دینا، یہ ہے اصل، جیسا واجب ہوا ہے اسی کا نام ہے ادا۔ تسلیم عین الواجب بالامر، عین واجب بالامر کو سپرد کر دینا، سمجھ میں آ گیا نا؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ عین واجب بالامر سپرد کرنے کو، اس کا نام کیا ہے؟ بولنا ایسا، یعنی ما ثبت بالامر، یعنی جو چیز امر سے ثابت ہوئی ہے، جو چیز امر سے حکم واجب بالامر بتاؤ، حکم واجب بالامر کا مطلب کیا ہے؟ ما ثبت بالامر، ہاں وہ الوجوب، کیا ہے ما ثبت بالامر؟ وجوب ہے۔ نوعانی، اس کی دو قسمیں، وجوب اداء و وجوب قضاء۔ انہوں ادا اور قضا کی تفصیل بیان کر کے کیا بول رہے ہیں؟ وجوب ادا اور وجوب قضا۔ فالادا هو تسلیم عین ما وجب بالامر، ادا وہ اس عین کو سپرد کرنا ہے جو امر سے واجب ہوا ہے، یعنی اس عین کو سپرد کرنا ہے جو امر سے واجب ہوا ہے۔ سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے بتانا چاہ رہے ہیں؟ سپرد کرنا بولے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز چھین لیا تو اس کو سپرد کرنا، سمجھ میں آتا، وہ ایسا سمجھ میں آتا۔ خالی کسی عامل نے امر کر دیا ہے، اس کو سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمارے مصنف فرماتے ہیں ملا جیون، سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عدم سے وجود میں لانا، اس کو عدم سے، جیسے عامر نے امر کر دیا کہ صلو، عامر نے کیا کر دیا؟ صلو، تم لوگ صلاح کا عمل کرو، تم لوگ افعلوا فعل صلاتی ہے نا، وہ صلو مختصر من افعلوا فعل صلاتی ہے، اپنے ساتھ ساتھ چلو۔ صلو کا مطلب کیا ہے؟ افعلوا فعل صلاتی ہے، یہاں
صلاۃ کے فعل کو کرو. سمجھ میں آ گیا نا. اور فعل تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ فعل کیا ہوتا ہے؟ عرض ہوتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ عرض. کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ عرض ہوتا ہے. کوئی چیز نہیں ہوتی. چیز رہے, اب میں جیسا مثال دیا, ان کی چیز جو ہے میں لے لیا, چھین لیا, تو ان کو سپرد کر دو, یہ بات سمجھ میں آتی, چیز ہے دے دیے. لیکن فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو لے جا کے دینے کا, بلکہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عرض ہوتا ہے. عرض میں سپرد کرو کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ عدم سے وجود میں لاؤ. عدم سے وہاں پہ سپرد کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے سے فعل کر کے نہیں ہے, اب کر کے بتاؤ. اب کر کے بتاؤ, یہ مطلب ہے. سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ سپرد کرنے کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لاؤ. یہاں سمجھ میں آنا کیا بولا؟ اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کو حوالے کرتے تھے. یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. افعال کیا ہوتے ہیں؟ عرض ہوتے ہیں. تو عرض کو سپرد کرنا کیسے ہوتا ہے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ یعنی اخراجہ من العدم الى الوجود فی الوقت المعین لہ, یہ ہے اصل پورا امر. یعنی اس کو نکالنا عدم سے وجود میں اس کے معین وقت میں. تسلیم عین واجب بالامر کا مطلب کیا ہے؟ اخراجہ الى الوجود فی الوقت المعین لہ, یعنی اس فعل کو عدم سے وجود میں لانا اس کے معینہ وقت میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ امر کے اندر چونکہ فعل کا طلب کیا جاتا ہے اور فعل کوئی چیز نہیں ہوتی, عرض ہوتا ہے, اور اس کو کیسے سپرد کیا جاتا ہے, تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس کو اس کے معینہ وقت میں. بول بھی اس کے معینہ وقت میں. وہذا ہوا معنی تسلیم, اور یہی تسلیم کے معنی ہے. یہی تسلیم کے معنی. یہ معنی کیوں بیان کرنا پڑا ہمارے مصنف کو؟ اس لیے کہ وَإِلَّا فَالْأَفْعَالُ آرَازٌ, ورنہ تو افعال آراز ہوتے ہیں. ورنہ تو عرض کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو ہم انگلی لگا کے بتا سکیں یہ چیزیں بول کے, اس کو عرض بولتے ہیں. جیسے چوڑائی, لمبائی, اونچائی, یہ سب کیا ہے؟ یہ عرض ہے. یہ کتاب ہے نا بھائی, اس کی چوڑائی کیا ہے بتاؤ میرے کو. آپ بولیں گے یہ چوڑائی نہیں ہے تو چیز ہے. چوڑائی کیا ہوتی ہے؟ ایک صفت ہوتی ہے جو کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہے, اس کو الگ سے کر کے بتا نہیں سکتے. میں بولا یہ تو کتاب ہے بھائی, اس کی چوڑائی نکال کے بتاؤ, ایسا بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے. ناپنا پڑتا. ناپے تو کون دکھتے؟ کتاب کی نپائی ہوتی نا. ناپنے کے بعد آپ یہ کتاب بولتے ہیں یہ جو ہے مثال جو ہے 18 انچ چوڑی ہے. 18 انچ چوڑی, اور 18 انچ چوڑی ہے, تو کیا بولیں گے؟ اب 18 انچ کہاں ہے اس میں بتاؤ بول کے بولے تو نہیں بتا سکتے. صفت ہوتی ہے, وہ عرض ہوتا ہے. وہ اسی طرح پر جو ہے آدمی کا کوئی فعل ہے, اب یہ مارا بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ عرض ہے. کہاں ہے مار بتاؤ تو بتا سکتے کیا؟ نہیں وہاں لگا ہوا ہے. ارے وہ تو اس کا زخم ہے, وہ تو اس کا زخم ہے, مار نہیں بتا سکتے نا. تو اسی وجہ سے مصنف کو یہ ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے کہ عین واجب الامر کو سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معینہ وقت میں اس فعل کو عدم سے وجود میں لانا, کر کے بتانا. کیا کرنا ہے؟ ورنہ تو افعال آراز ہیں, اس کے تسلیم کرنے کے سپرد نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. اگر آپ کو ادا اور قضا کا امتحان میں سوال آیا تو یہ ضرور پوچھا جاتا کہ عین واجب الامر کو سپرد کرنا کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ جو ہے امر ایک فعل کا ہوتا ہے اور فعل عرض ہوتا ہے, اس کو کیسے آپ سپرد کر سکتے؟ سوال آتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یاد رکھنا, ہمیشہ یاد رکھنا, زندگی بھر مرے تک یاد رکھو. فعل کو کیسے سپرد کر سکتے؟ مارو اس کو, فعل آتا تو تھا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ٹھیک ہے. وقد ذکر فی اصول فخر الاسلام وغیرہ تسلیم النفس الواجب بالامر, اور فخر الاسلام کے اصول میں ذکر کیا گیا, فخر الاسلام وغیرہ کے اصول میں ذکر کیا گیا. فخر الاسلام کے اصول میں تو انہوں نے کتاب لکھی اصول فخر الاسلام کے نام سے, اس میں اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ تسلیم نفس واجب الامر, نفس واجب بالامر کو سپرد کر دینا ہے. کیا ہے؟ نفس واجب بالامر, واجب بالامر کے نفس کو سپرد کر دینا ہے. تو فاعترض علیہ, ان پر اعتراض کیا گیا بان نفس الوجوب لا يكون بالامر بل بالوقت. اعتراض اس پہ یہ ہوتا ہے کہ نفس وجوب تو نہیں ہوتا امر سے بلکہ وقت سے ہوتا ہے. ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب عطا. یہ بھی ایک بحث پرسوں بولا تھا میں. نفس وجوب کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا واجب ہونا, کسی چیز کا واجب, اور اس کا تعلق نماز میں وقت کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک ہے وجوب ادا, ادائیگی واجب ہونا, ادائیگی واجب ہونا, وہ ہے اللہ کا حکم. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو یہاں فخر الاسلام کے اصول میں ذکر کیا گیا ہے کہ نفس واجب الامر کا سپرد کرنا, کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ تو اس پر اعتراض کیا گیا, اس پر اعتراض کیا گیا
کہ نفس وجوب تو نہیں ہوتا ہے امر سے بلکہ وقت سے ہوتا ہے. نفس وجوب تو امر سے نہیں ہوتا ہے. نفس وجوب امر سے کیا ہوتا ہے؟ وجوب ادا ہوتی ہے. ابھی بولا نا میں. ہاں وہ تو وقت سے ہوتا ہے. تو جواب دیا گیا بأن قوله بالامر متعلق بالتسلیم لا بالواجب. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا قول امر سے یہ متعلق ہے تسلیم سے نہ کہ واجب سے. نفس واجب بالامر کو سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سپرد کرنا اس کا قول امر سے متعلق ہے تسلیم کے ساتھ، واجب کے ساتھ متعلق نہیں ہے. تسلیم کے ساتھ امر سے سپرد کرنا ہے نفس واجب کو، ایسا ترجمہ کریں گے. کیا بولیں گے؟ آیا سمجھ میں؟ تو خیر اس اعتراض کی زیادہ وجہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے مصنف ہمارے کیا کرے معلوم ہے؟ ہمارے مصنف جو بولے وہ ہم بحث کریں گے زیادہ. ولہذا بدل المصنف قوله نفس الواجب بغیر عین واجب. اسی وجہ سے مصنف نے اس جملے کو بدل کے عین واجب بول دیا ہے. کیا بولا ہے؟ نفس واجب. تو وہ نفس وجوب ادا کی بحث آتی تھی جو فخر الاسلام کے پاس کرنا پڑا. تو ہمارے مصنف کیا کرے؟ عین واجب بول دیا. اب نفس واجب کا تو سوال نہیں ہے. جو چیز امر سے عین واجب ہوئی ہے اسی کو ثبوت کرنا بولے. کیا بولے؟ اب عین واجب کیا ہوا ہے؟ آپ وقت میں نماز پڑھو تو عین اسی وقت میں نماز پڑھے تو ثبوت کر دیا آپ، یعنی عدم سے وجود میں لائے. تاکہ بقول عین الواجب لیعلم ان نفس الواجب او عینہ کنایۃ عن الاتیان فی الوقت، تاکہ جان لیا جائے کہ نفس واجب یا عین واجب، نفس واجب یا اس کا عین یعنی عین واجب یہ کنایا ہے وقت میں ادا کرنے سے. اتیان یعنی وقت میں تو وقت میں لانے سے، وقت میں ادا کرنے سے کنایا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو چاہے آپ عین واجب کو ثبوت کرے بولو چاہے نفس واجب کو ثبوت کرے بولو، بات کیا رہتی ہے؟ وقت میں لانا. بولو جی عدم سے وجود میں لانا. فلا حاجت الی زیادت قوله فی وقتہ، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے فی وقت ہی بولنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے. عین واجب بالامر کو سپورٹ کرنا تو کافی ہو گیا. عین واجب کا مطلب ہی چھوٹا وقت میں، فی وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح الی مستحقی بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ جس نے حکم کیا اس کو کرتے، دوسروں کو تو نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے. وقضا الی قولی الی مستحقی، اسی طرح پر اس کے قول الی مستحقی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصول شاشی والے بولے فی وقت ہی بھی بولے الی مستحقی بھی بولے. سمجھ میں آنا؟ وہ بھی نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ سپرد کرنے کا مطلب یہ کس کو سپرد کرنا؟ جو حکم کرنے والا اسی کو سپرد کرتے ہیں، جو مستحق اسی کو سپرد کرتے ہیں، دوسروں کو تو نہیں کرتے نا. لأن قوله بالامر، اس لیے کہ اس کا قول امر سے دلالت کرتا ہے کہ عامر ہی مستحق ہے. امر سے دلالت کیا ہو رہی ہے؟ تو مختصر تعریف کر دی عین واجب بالامر کو سپرد کر دینا بس. نہ وقت میں بولے نہ مستحق کو بولے، کیونکہ عین مطلب وقت میں چھوٹا اور امر بولتے ہی عامر ہوتا اور وہ عامر ہی مستحق رہتا ہے. نمبر ایک. اس کے بعد نمبر دو. نمبر ایک کیا تھا؟ ادا. عین واجب کو سپرد کرنا یہ ادا ہے، اور قضا کیا ہے؟ مثل واجب کو سپرد کر دینا بس. عدم سے وجود میں لانا وقت میں تو کیا ہو گیا؟ وہ ادا ہو گیا. وقت گزرنے کے بعد اب عدم سے وجود میں کہاں سے لاتے؟ وقت گزرنے کے بعد کسی دوسری چیز کو کر کے اس جگہ پہ پیش کرنا. دوسری چیز پیش کر کے، دوسری چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی الگ سے نماز پڑھو جس کا نام کیا رہتا؟ نفل. جس کا نام کیا رہتا؟ نفل. اس نفل نماز کو یہ نیت سے پڑھو کہ میں جو چھوڑ دیا تھا اس کے بدلے میں پڑھ رہا ہوں، پہلے سے نیت کر کے پڑھو. اسی کا نام قضا ہے. اسی کا نام قضا ہے. تو اس ادا کی جگہ میں پیش کر دینا. اگر اس نے قبول کر لیا تو مہربانی، قبول نہیں کر کے منہ پہ مار دیا تو کچھ نہیں کر سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ وقضاء، اور قضا هو تسلیم مثل الواجب به، اور وہ مثل واجب به کو سپرد کرنا. به مطلب بالامر، واجب بالامر کا جو مثل ہے اس کو سپرد کرنا. اب یہاں سے نئی بحث چلتی ہے. تو قضا کے لیے الگ سے وجوب آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اصل وقت میں ادا نہیں کرے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے مثل تو دینے پڑیں گے آپ کو، ورنہ تو گنہگار رہیں گے. یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے اس سے. مثل واجب بھی کو سپرد کر دینا. عطف علی قول ادا، یہ اس کا قول ادا پر عطف ہے. بمعنی وجوب قضاء، یا قضا بول کر وجوب قضا مراد ہے. کیونکہ کیا بولتے ہیں بھائی یارو، حکم امر کی دو قسمیں بولے تھے نا. حکم امر کی دو قسمیں کا مطلب یہ ہے کہ وہی وجوب ادا، وجوب قضا. قضا بول کر کیا مراد ہے؟ وجوب قضا. وهو تسلیم مثل واجب بالامر لا عینہ،
اور وہ مثل واجب الامر کو سپرد کرنا ہے. تسلیم لا عینی نہ کہ اس کے عین کو, ای تسلیم ذلک الواجب الذی وجب اولا فی غیر ذلک الوقت, یعنی سپرد کر دینا اس واجب کو جو اولا واجب ہوا تھا. کب سپرد کرنا؟ اس وقت کے علاوہ میں, جو پہلے واجب ہوا تھا اس کو سپرد کر دینا ہے کب؟ اس کے علاوہ وقت میں. ہاں اب ہمارے مصنف جو ہے ملا جیون اپنے مصنف منار والوں پر اعتراض کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلٍ مِّنْ عِندِهِ, کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ چاہیے تھا کہ انہوں قید لگاتے اس کی اپنے قول من عنده سے. کیا قید لگاتے؟ ہاں, قضاء کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایسا بولنا تھا, تسلیم مثل الواجب به من عنده, اپنے پاس سے. کیا بولنا تھا؟ اپنے پاس, یعنی اپنے پاس ایک نئی چیز لینا, لے کے وہ اس کی جگہ میں دینا, ایسا بولنا تھا. ایسا اور چاہیے کہ وہ قید لگاتے اپنے قول من عنده سے, لیخرج اداء ظہر اليوم قضاء عن ظہر امسه, تاکہ نکل جائے آج کے دن کی ظہر قضا کے طور پر کل کی دن کی ظہر سے. کیا مطلب؟ دونوں میں فرق ہو جانا چاہیے تھا, تاکہ آپ نکال دیں من عنده بول کر. آج کے دن کی ظہر اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو یہ ادا ہوگی, کل کے دن کی ظہر سے باہر نکالنے کے لیے من عنده بولنا, من عنده بولنا. ورنہ تو کیا ہو جاتا, یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ میں آتا, دونوں کے دونوں. حالانکہ آج کی ظہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کل کی ظہر ہم جو قضا کریں وہ اپنی طرف سے کر کے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کل بول دیا تھا کل تم نہیں کرے, تو اللہ کے حکم سے باہر نکل گئے, تو اب کیا کرنا ہے؟ اس حکم سے باہر نکلے اس جگہ میں ہم اپنی طرف سے کچھ کر کے اس جگہ پہ آنے کی کوشش کرنا. آیا سمجھ میں؟ تو من عنده بولنا چاہیے تھا اپنی طرف سے. میں جب سے جو مثال دیا نا, اب جیسے میں اب عام حالات میں اپنی مثال اگر لے لیے, کسی کی چیز لے کے ہم توڑ دیے پھٹ گئی وہ چیز, تو اس کی کیا دینا پڑتا ہے؟ مثل دینا پڑتا ہے. کہاں سے لا کے دیتے؟ وہ تو ہے نہیں, اپنی طرف سے دیتے نہیں, اپنی طرف سے کیا کرتے؟ ویسے چیز خرید کے دیتے ہیں. تو ویسے ہی نماز میں بھی من عنده ہونا چاہیے کہ اپنی طرف سے کچھ کر کے دینا, ایسا تاکہ نکل جائے آج کے دن کی ظہر قضا کے طور پر کل کے دن کی ظہر سے, اس لیے کہ وہ نہیں ہے من عنده اس کے پاس ہے, بل کلاہما للہ تعالی, بلکہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہوں گے. والقضاء انما هو صرف النفل الذي كان حقا له الى القضاء الذي كان حق عليه, اور قضا وہ اس نفل کو پھیر دینا ہے جو کہ اس کا حق تھا. نفل بندے کا حق ہے, پڑھے تو بھی پڑھ سکتا, نہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن قضا کیا ہے؟ بندے کے اوپر پڑی ہوئی ایک ذمہ داری ہے جو کل نہیں کرنے کی وجہ سے آ گئی ہے, تو اپنی طرف سے نفل کر کے اس ذمہ داری کی جگہ پہ پیش کرنا. قضا بولتے ہی اس کو ہے, جو شروع سے میں بات بتایا. قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ اپنی طرف سے کر کے وہ ادا کی جگہ میں پیش کرنا, اسی کا نام قضا ہے. اور قضا تو وہ ہے نفل کو لوٹانا جو کہ اس کا حق تھا, اس قضا کی طرف جو کہ اس پر ہے, پھر لیکن ہمارے مصنف من عنده کیوں نہیں بولے؟ من عنده ہمارے مصنف کیوں نہیں بولے؟ اس لیے نہیں بولے کہ مشہور ہے, جب قضا کیا جاتا ہے تو اپنی طرف سے کیا جاتا ہے, قضا کیا جاتا ہے تو اپنی طرف سے کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ لِشُهْرَةِ أَمْرِهِ, اور لیکن اس کو انہوں نے قید نہیں کیا ہے اس سے, یعنی من عنده کے لفظ سے, اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے. وَكُونِي مَدْلُولًا عَلَى بِالِالْتِزَامِ, اور اس کے مدلول ہونے کی وجہ سے التزامی طور پر. التزامی طور پر مدلول کا مطلب یہ کہ جب بھی قضا بولتے ہیں تو من عنده رہتا ہی رہتا ہے, جب بھی قضا بولتے ہیں تو لازمن رہتا ہے. وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا يُقْضَى إِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوعِ, بہرحال نفل کا جو مسئلہ ہے نا وہ تو قضا کیا جاتا ہے جب شروع سے وہ لازم ہو جائے. نفل میں قضا کب ہوتی ہے؟ نفل میں تو قضا ہوتی ہے شروع کرنے کے بعد, توڑ دیے تو قضا ہوتی ہے, ورنہ نفل جو ہے اپنا حق رہتا ہے, چاہے پڑھو چاہے مت پڑھو. وحینئذ لم یبق نفلا بل صار واجبا, اور اس وقت میں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ نفل باقی نہیں رہتی ہے بلکہ وہ واجب ہو جاتی ہے. ولکن یؤدی مع انه ليس بواجب, لیکن وہ ادا کیا جاتا ہے باوجود کہ وہ واجب نہیں ہے. فینبغی ان یراد بقول عین الواجب الثابت, تو مناسب ہے کہ مراد لیا جائے اپنے قول عین واجب سے ثابت. عین واجب سے کیا مراد لینا تھا؟ ثابت لینا تھا. تو یہاں پر بھی عین واجب کا مطلب ثابت, عین ثابت. لیعم النفل, تاکہ اس میں نفل عام ہو جائے. ہاکذا قیل, اسی طرح پر کہا گیا ہے. وفیہ وجوہ اخر, اور اس میں بہت ساری دوسرے وجوہات ہیں جو میں نے تفسیرات احمدیہ میں ذکر کر دیا ہے. انہوں جو ہے یہاں نہیں بولے لیکن اشارہ اسی طرف ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.